وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 4، جس کا ترجمہ ہے اور وہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کی جو پہلی لائن ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لے کے آئے۔ اس آیت میں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ما انزل الیک، اس سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل کرنا درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس جو تھا وہ قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر جو عمل ہے یعنی نماز میں ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب جو نماز کا حکم ہے وہ قبلہ شریف کی طرف پڑھنے کا حکم ہے، تو وہ کیا ہے؟ کعبہ معظمہ کی طرف۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمایا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن مجید پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ جو علم ہے وہ حاصل کر لیا ہو۔ اگلی لائن ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کون لوگ؟ متقی لوگ، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا اور حساب وغیرہ ہے وہ سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی بھی تفسیر ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں۔ اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دنوں کے لیے جائیں گے، 1 ہفتے کے لیے یا 40 دن کے لیے جائیں گے، کیونکہ ہم تو بہت لاڈلے ہیں، بہت خصوصی قسم کے اپنے آپ کو پروٹوکول دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت لاڈلے اور اسپیشل لوگ ہیں، تو ہم لوگ تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، تو جائیں گے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، اور اگر تھوڑے دنوں کے لیے گئے اس کے بعد پھر ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اس کا بھی ذکر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح کے بہت سے فاسد اور من گھڑت خیالات تھے، تو یہ وہ اس طرح کے جو خیالات ہیں نا، یہ صوفیہ کرام اس آیت نمبر 4 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یقین کے بھی 3 درجے ہیں اور ایمان کے بھی 3 درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین سے کیا مراد ہے؟ علم الیقین سے مراد ہے سن کر جاننا، اور عین الیقین سے کیا مراد ہے؟ عین الیقین سے مراد ہے دیکھ کر جاننا، اور حق الیقین سے کیا مراد ہے؟ حق الیقین سے مراد ہے کہ اس میں فنا ہو کر اس کو جاننا۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص سن کر جانتا ہے کہ آگ جو ہے وہ گرم ہے، دوسرا آگ کے پاس بیٹھا ہوا اس کی گرمی محسوس کر جان رہا ہے کہ آگ جو ہے وہ گرم ہے،
اور تیسرے نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور آگ نے اس کی رگ رگ میں سرایت کی اور وہ زبان حال سے کہنے لگے، یعنی کہ پھر اس کو پتہ چلا کہ جب آگ نے اس کو جلا دیا تو پھر اس کو پتہ چلا۔ اس جلنے اور فنا کے بعد اس کو جاننا، یہ پہلا علم الیقین ہوا، اور دوسرا عین الیقین، اور تیسرا حق الیقین۔ حق الیقین والا جس پر نظر فرماوے اس کو بھی رنگ دیتا ہے۔ کوئلہ جب آگ بن جاتا ہے تو جسم تو کوئلہ ہی رہتا ہے، لیکن وہ کام آگ کا سا کرتا ہے۔ نیز صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان درجات میں ترقی چاہتا ہے وہ حسب ذیل کام کرے۔ کون سے کام کرے؟ باوضو رہے، کم کھانا کھائے، اکثر خاموش رہے، اکثر خدا کا ذکر کرے، عالم کی چیزوں میں غور کرے، یعنی جو دنیا کی چیزیں ہیں، فرائض اور سنتوں کی پابندی کرے، دنیا والوں سے بے غرض رہے، کم سوئے، حلال کھانا کھائے، سچ بولے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ کفروں کی چابیاں ہیں۔ یقین کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان دنیا میں آخرت کی تیاری کر کے مکمل تیاری کرے، کہ اسے پتہ ہو کہ میں نے آخرت میں جانا ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ایک جگہ پہ ہے کہ چند لوگ بہت دھوکے میں ہیں کہ وہ جو اللہ کو خالق جان کر اس کی عبادت نہیں کرتے، وہ جو اللہ کو رازق جان کر اس پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ جو دنیا کو فانی جان کر بھروسہ کرتے ہیں، وہ جو کہ اپنے وارثوں کو اپنا دشمن سمجھ کر دین کھو کر ان کے لیے مال جمع کرتے ہیں، اور وہ جو کہ موت کو مان کر اس کی تیاری نہیں کرتے، اور وہ جو کہ جانتا ہے قبر میں میری جگہ ہے اور پھر اس کو آباد نہیں کرتا، اور وہ جو کہ جانتا ہے کہ اللہ حساب لے گا اور پھر اپنا حساب صاف نہیں رکھتا، وہ جو کہ جانتے ہیں کہ پل صراط پر چلنا پڑے گا اور پھر بھی اپنا بوجھ ہلکا نہیں کرتے، اور وہ جو جانتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ بدکاروں کی جگہ ہے مگر پھر بھی وہ جہنم سے دور نہیں جاتے، اور وہ جو کہ جانتے ہیں کہ جنت ابرار کی جگہ ہے مگر اس کی طرف نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 5، جس کا ترجمہ ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے گزشتہ آیتوں کا نتیجہ ہے۔ اس طرح کہ پہلے اعمال کا ذکر ہوا، اب اس کے انجام کا، یعنی جن لوگوں میں پہلی بیان کی ہوئی صفتیں ہوں ان کا انجام یہ ہے کہ وہ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ پہلی آیتوں کی علت ہے، یعنی قرآن پاک ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن میں وہ پہلی بیان کی ہوئی صفتیں ہوں، اور ان کے لیے ہدایت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ کون سی صفتیں؟ جو کہ ہم نے آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 میں پڑھی، کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان بالغیب پر عمل کرتے ہیں، پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اب اس آیت میں ان تمام آیتوں کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتوں پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کون ہیں؟ کامیاب۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کامیابی کے 3 انجام ہیں۔ اولاً نفس اور دنیا اور شیطان اور برے ساتھیوں پر غالب رہنا، دوسرے کفر اور گمراہی اور جہالت اور نفس کے دھوکے اور شیطان کے وسوسوں اور قبر کی وحشتوں، قیامت کی دہشتوں اور پل صراط کی پھسلنوں اور جنت کی محرومی اور عذاب کی سختیوں سے نجات پا جانا، تیسرے ابدی ملک اور سرمدی نعمتوں اور لازوال رحمتوں اور دائمی سرور اور بے گرد و غبار کی تندرستی اور بے حجاب محبوب کو پا لینا۔ اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمائے۔ نیز صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہی راستے کو کوئی شخص پیدل طے کرتا ہے، دوسرا گھوڑے پر طے کرتا ہے، تیسرا
برق رفتار موٹر کار پر جتنی تیز سواری ہوگی اسی قدر جلد راستہ طے ہوگا۔ طریقت نہایت تیز سواری ہے اور شریعت نہایت مضبوط اور احتیاط کی سواری۔ شریعت میں پھسلن کم مگر رفتار آہستہ ہے، اور طریقت میں رفتار تیز، خطرات بہت زیادہ۔ یعنی مثنوی شریف میں اس کو اس طرح بیان کیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی کہ اللہ والوں کی ایک آن صحبت 100 برس کی خالص عبادت سے بہت زیادہ نافع ہے۔ یعنی کہ اللہ والوں کی کچھ دیر کی جو صحبت ہے وہ خالص عبادت سے 100 برس کی خالص عبادت سے بہت زیادہ نافع ہے۔ نیز شریعت میں اپنے آپ جانا ہوتا ہے اور طریقت میں کسی اور کی طرف سے کشش ہوتی ہے۔ تو ہودن سے مراد شریعت پر چلنا اور فلاح سے مراد اللہ کا اپنی طرف کھینچنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک اعمال کی آگ سے اپنے وجود کے حجاب کو جلا دیتا ہے اور دنیا سے نگاہ پھیر کر آخرت کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کو رحمت ربانی اپنی طرف اس طرح جذب کر لیتی ہے کہ وہ رحمت جاذب اور یہ مجذوب، بلکہ یوں کہیے کہ وہ طالب اور یہ مطلوب ہوتا ہے۔